کبھی آپ نے سنا ہے کہ حاجیوں سے بھری بس پر فائرنگ کی گئی اور فائرنگ بھی کسی اور نے نہیں بلکہ پولیس نے کی ہو؟ جناب ایسا ہوا ہے، بالکل ایسا ہوا ہے۔ اس بار حاجیوں کے ساتھ جس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، یقین جانیے ماضی میں نہ ان کی کبھی نظیر ملی، نہ کبھی ہم نے سننے کو دیکھا، نہ ہی کبھی دیکھنے کو ملا کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ جو حاجیوں نے اس بار حج ادا کیا ہے، اس حج کو مشکل ترین حج قرار دیا گیا اور اب تک مرنے والوں کی تعداد 1301 تک جا پہنچی ہے، جس میں 60 پاکستانی بھی شامل ہیں، اور سعودی حکومت نے بات کہی ہے کہ ان میں سے مرنے والوں میں سے 83% افراد وہ تھے، عازمین حج وہ تھے جو غیر قانونی طریقے سے حج کی ادائیگی کر رہے تھے۔ لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب ویڈیو کے آغاز میں آپ سبھی کا تہہ دل سے شکریہ، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب کبھی آپ نے سنا کہ حاجیوں کی بس پر فائرنگ کی گئی ہو، اور یہ فائرنگ بھی کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ عوام کے رکھوالوں کی طرف سے کی گئی ہو، یعنی پولیس کی طرف سے حاجیوں کی بس پر فائرنگ کی گئی ہو؟ جناب اس دفعہ ایسا ہوا ہے۔ اس دفعہ حاجیوں کے ساتھ بہت عجیب سے واقعات ہوئے، بڑے خوفناک، بڑے دل دہلا دینے والے واقعات ہوئے۔ ابھی تک سعودی عرب کے اندر حاجیوں کے مرنے کی جو تعداد ہے وہ 1301 تک جا پہنچی ہے۔ اس بار حاجیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ یقین جانیے نہ ان کی نظیر ملتی ہے، اور نہ ہی ماضی میں اس طرح کے واقعات کبھی سنے گئے اور نہ ہی کبھی دیکھے گئے۔ حاجیوں کے ساتھ جو سعودی عرب کے اندر ہوا، آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ ان کی لاشوں کے ساتھ اس وقت کیا کیا جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، لیکن میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کیس کے بارے میں یا کسی اور کیس کے بارے میں مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں تو salman.mrza یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو آپ فالو کر لیں۔ جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب ابھی تک یہ اطلاعات نکل کر آ رہی ہیں سعودی عرب کے اندر حج کے دوران جو حاجی وہاں پر موجود تھے، ان میں مرنے والوں کی جو تعداد ہے نا وہ 1301 تک جا پہنچی ہے، جس میں 60 کے قریب پاکستانی موجود ہیں، اور سب سے زیادہ تعداد ایجپٹ سے تعلق رکھنے والے حاجیوں کی ہے، یعنی مصر سے تعلق رکھنے والے حاجیوں کی ہے۔ تقریباً 606 ان کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ 1301 حاجی جاں بحق ہوئے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ حج کی ادائیگی کے دوران وہ بیچارے مارے گئے، ہیٹ ویو کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، دیگر واقعات کی وجہ سے۔ اور اس میں جو سعودی عرب کے حکام کا موقف نکل کر آیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب 83% یعنی 1301 حاجیوں میں سے 83% حاجی وہ تھے مرنے والوں میں جو کہ غیر قانونی طریقے سے حج کر رہے تھے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ غیر قانونی طریقے سے حج کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ پہلی بار میں نے ٹرمنالوجی سنی ہے کہ غیر قانونی حج، مطلب جس کو سعودی عرب نے قانونی طور پر یہ کہا گیا ہو کہ جناب یہ غیر قانونی حج ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی بتایا تھا کہ سعودی عرب نے اس بار ڈنڈا اٹھا لیا تھا۔ ان کی جو حکومت تھی، ان کے جو پولیس تھی، انہوں نے جو حرم ہے اس کے اطراف میں جتنے بھی ہوٹلز تھے نا وہاں پر چھاپے مارے، اور چھاپے مارنے کے دوران خواتین ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں، ان سب کے پاسپورٹ چیک کیے گئے، اور جنہوں نے دروازے نہیں کھولے ان کے دروازے توڑے گئے۔ میرے پاس باقاعدہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں، تصاویر موجود ہیں کہ جو لوگ دروازے نہیں کھول رہے تھے، اور وہ کیوں نہیں کھول رہے تھے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو لوگ ڈر نہیں رہے تھے، جن کے پاس قوائف مکمل تھے، جن کے پاس ویزے موجود تھے، انہوں نے اپنے دروازے کھولے، انہوں نے ویزا دکھایا اور ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ بہت اچھا کام سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے اس بار کیا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جناب آپ وزٹ ویزا لیتے ہیں، 3 مہینے کا یہ وزٹ ویزا ہوتا ہے، اس وزٹ ویزے پر آپ جا کے عمرہ کر لیتے ہیں، اور حج سے تقریباً 2 مہینے پہلے آپ یہ وزٹ ویزا لے لیتے ہیں۔ 3 مہینے کا وزٹ ویزا ہوتا ہے، اور اس دوران آپ عمرہ کر کے اپنے کسی رشتہ دار، اگر کوئی رشتہ دار آپ کا مکہ میں موجود ہے، وہاں پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے چھپ جاتے ہیں۔ میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جناب چھپ جاتے ہیں، اور پھر یا کہ جو قریبی ہوٹلز ہوتے ہیں یا دور کے جو ہوٹلز ہوتے ہیں، جو چیپ ہوٹلز ہوتے ہیں، سستے ہوٹلز ہوتے ہیں، وہاں پر جا کے آپ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، اور جیسے ہی حج کا سیزن ہوتا ہے آپ باہر نکلتے ہیں اور حج کر لیتے ہیں۔ 55 سے 60 ہزار روپے کا وزٹ ویزا ملتا ہے پاکستانی، جو پاکستانی روپے کے مقابلے میں آپ کو بتاؤں کہ 55 سے 60 ہزار روپے کا وزٹ ویزا مل جاتا ہے سعودی عرب کا۔ لیکن حج کو اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کے 12 سے 13 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، کہاں 55 ہزار، کہاں 60 ہزار اور کہاں 13 لاکھ روپے۔ تو لوگ اس طریقے سے حج کرتے ہیں، اور یہ غیر قانونی حج تصور کیا جاتا ہے۔ پھر سعودی حکومت نے ڈنڈا اٹھایا، انہوں نے اطراف کے ہوٹلز میں چھاپے مارے، خواتین ہو، بچے ہوں، بزرگ ہوں، اگر آپ کے پاس پرمٹ نہیں ہے حج کرنے کا، اگر آپ کے پاس حج کی اجازت نہیں ہے
تو انہوں نے آپ کو گاڑیوں میں بٹھایا، بسوں میں بٹھایا، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ جیل بھی بھیجا اور ڈیپورٹ بھی کر دیا گیا۔ اسی دوران اب انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ نہیں پکڑے گئے۔ اب مرنے والوں کی تعداد جو ہے نا، کیونکہ آپ جب جس حکومت کے تحت، جیسے پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں، بھارت سے جا رہے ہیں، بنگلہ دیش سے جا رہے ہیں، ملیشیا، انڈونیشیا سے جا رہے ہیں، وہ لوگ مکتب فراہم کرتے ہیں، مینا میں خیمے فراہم کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو رجسٹرڈ نہیں کیا جاتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ مینا میں ان کے خیمے ہوتے ہیں، نہ مکتب ہوتا ہے۔ وہ پھر بیچ دوپہری میں جب تپتی ہوئی دودھ، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جو سینٹی گریڈ تھا وہ 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، مطلب اس وقت جو کراچی میں ٹیمپریچر چل رہا ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے، لیکن آپ سوچئے جب حج کے دوران 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اس میں جو لوگ مکتب میں موجود نہیں تھے، مینا میں نہیں تھے، سائے میں موجود نہیں تھے، وہ بیچارے گرمی کی شدت کی وجہ سے جاں بحق ہوئے۔ اب سعودی حکومت نے کہا کہ 83% جو لوگ ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے حج کر رہے تھے اور ان واقعات کے اندر وہ جاں بحق ہوئے۔ اب میں آتا ہوں اس خبر کی طرف جس خبر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حاجیوں کی بس پر فائرنگ کی گئی۔ یہ واقعہ سعودی عرب میں نہیں پیش آیا، یہ واقعہ پاکستان میں پیش آیا، پشاور میں پیش آیا۔ 2 دن پہلے میں یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ جناب جو حاجی واپس آ رہے ہیں ان کی بس جا رہی تھی، ان کو روکنے کا اشارہ کیا لیکن وہ رکے نہیں۔ اب وہ کیوں نہیں رکے اس کی کوئی ڈیٹیلز اس کے اندر نہیں لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے، دیگر معاملات کی وجہ سے اگر آپ پولیس کے اشارے پہ نہیں رکتے ہیں تو پولیس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ پھر وہ تو یا تو ٹائر پر گولی مارے یا آپ کو روکنے کے لیے ہوائی فائرنگ کرے، مطلب اس کو روکنا ان کی صوابدید ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بس کو روکنے کے لیے شاید بس پر فائرنگ کی، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ جناب کوئی زخمی تو نہیں ہوا، لیکن ایک عجیب سا خوف و ہراس پھیل گیا کہ حاجیوں نے جس طرح کے معاملات سعودی عرب کے اندر دیکھے ہیں وہ ایک طریقے سے آپ یہ سمجھیے کہ قیامت کے مناظر تھے۔ واقعی میں سورج آگ برسا رہا تھا، قیامت کا منظر انہوں نے دیکھا، وہاں پر انتظامات مکمل طور پر صحیح نہیں تھے، لوگوں کو پانی فراہم نہیں کیا گیا، جوس فراہم نہیں کیا گیا، دیگر واقعات میں بھی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ کئی پاکستانی 60 پاکستانی بتایا جا رہا ہے کہ وہ حج کی ادائیگی کے دوران جاں بحق ہوئے ہیں۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔